میرا نام ڈاکٹر محمود ندیم ہے۔ اکثر لوگ کووڈ-19 کے ریفرنس سے یا کرونا وائرس ڈیزیز کے ریفرنس سے اکثر مسنجر آر این اے کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ چونکہ مسنجر آر این اے کا میڈیا کے اندر، ویکسین کے اندر اور اس بیماری کے دوران کافی چرچا، اور اس وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں اس بارے میں کافی سوالات موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو ہم مسنجر آر این اے کے بارے میں کریں گے اور اس پہ ہی کچھ ڈسکس کریں گے تاکہ مسنجر آر این اے کے بارے میں جو لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہیں ان کا جواب تلاش کیا جا سکے۔ مسنجر آر این اے کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وائرس جب انسانی جسم کے سیل میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا عمل کیا ہوتا ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے، اور وہ انسانی سیل کے اندر کیا کرتا ہے اور کیا توڑ پھوڑ کرتا ہے، اور انسانی سیل کو اور کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم کووڈ-19 وائرس کے سٹرکچر کو دیکھیں تو باہر کی طرف ہمیں کچھ سپائکس یا کچھ نیڈل لائک سٹرکچر نظر آتی ہیں جن کو سپائک پروٹینز کہتے ہیں، اور یہ سپائک پروٹین اس وائرس کے شیل یا انویلپ یا جو اس کی باؤنڈریز ہیں یا جو اس کی وال ہے اس کے اوپر ایسے اٹھے ہوئے یا ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بنیادی طور پر سپائک پروٹین اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ سپائک کی طرح کی ایک سٹرکچر ہے اور پروٹین سے بنی ہوئی ہے، اس لیے اس کو سپائک پروٹین کہتے ہیں۔ اور یہ بہت ساری سپائک پروٹینز جو ہیں یہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ کراؤن کی شکل بنتی ہے اس سیل کی یا اس وائرس کی، کہ بہت ساری ابھری ہوئی چیزیں سپائکس جو ہیں اس کو ایک کراؤن کی شکل دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو کرونا وائرس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے اس کو نام دیا گیا ہے۔ باہر اس کے سپائک پروٹین ہے، اس کی ایک باؤنڈری یا انویلپ ہے، اور اس کے اندر اس کا آر این اے جینیٹک مٹیریل ہے جس کو جینوم بھی کہتے ہیں، آر این اے بھی کہتے ہیں اور جینیٹک مٹیریل بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں نام ایک ہی چیز کو دیے جاتے ہیں۔ وائرس جب کسی انسان کو اٹیک کرتا ہے تو یہ اپنے کچھ سہولت کار سیلز کو استعمال کرتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر زیادہ تر جو اس کے سہولت کار سیل ہیں جن کو ACE2 ریسیپٹرز بھی کہا جاتا ہے کی سب سے بڑی تعداد انسان کے لنگز میں، اور لنگز کے خاص کر جو اس کے پیریفرل ایریاز ان میں سہولت کار سیلز پائے جاتے ہیں۔ اگر ان سہولت کار سیلز کو ان جنرل دیکھا جائے تو یہ انسانی ناک میں، گلے میں، اور اس کے علاوہ لنگز میں زیادہ تر، اس کے بعد سمال جو انٹسٹائن ہے یا چھوٹی آنت ہے اس میں ہے، کچھ محدود حصہ ان کا کڈنیز میں بھی ہے، لیور میں بھی ہے، ہارٹ میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بلڈ ویسل میں ہے۔ بلڈ ویسل کی بات بہت عام ہے کہ جو اس کے سہولت کار ہیں یا جو ACE2 ریسیپٹرز ہیں وہ خون کی نالیوں میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ابھی جو ریسنٹ ریسرچ ہو رہی ہے اس کے مطابق اس کو ویسکولر ڈیزیز کہا جاتا ہے، خون کی نالیوں کی بیماری کہا جاتا ہے۔ ویسے تو کرونا وائرس زیادہ مشہور ہے انسانی پھیپھڑے کے حوالے سے، نمونیا کے حوالے سے، کھانسی نزلہ زکام کے حوالے سے، لیکن جو اس کی اب لیٹسٹ ریسرچ یا جو اس طرح کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس میں یہ چیز زیادہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ بنیادی طور پر ویسل کی ڈیزیز ہے، خون کی نالیوں کی ڈیزیز ہے، لیکن چونکہ اس کے زیادہ تر سہولت کار یا اس کے زیادہ اس کو انسانی جسم میں لے جانے والے یا راستہ دینے والے جو سیلز ہیں وہ زیادہ تر چونکہ لنگز میں پائے جاتے ہیں، اور اس لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ہوا کے ذریعے سانس کی نالیوں میں آتا ہے تو اس کو وہاں زیادہ پریویلیج ہے، یہ زیادہ اس کو سہولت ہے وہاں سے انسانی جسم میں داخل ہونے کی، چونکہ وہاں ACE2 ریسیپٹر جو سیلز ہیں وہ زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ یہ سیل جب سپائک پروٹین کا سہارا لے کے، چونکہ سپائک پروٹین کو یہ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے، سپائک پروٹین کو استعمال کرتے ہوئے انسانی سیل میں داخل ہوتا ہے۔ انسانی سیل میں جب یہ وائرس داخل ہوتا ہے تو سپائک پروٹین کا کافی سارا حصہ تو باہر ہی رہ جاتا ہے جس کا سہارا لے کے یہ انسانی سیل میں داخل ہوتا ہے، اور جب یہ ایک بہت سارے لمبے کیمیکل پروسیس کے بعد جب یہ سپائک پروٹین کے ذریعے انسانی سیل میں داخل ہوتا ہے تو سیل کے اندر اس کا صرف جینوم کا حصہ داخل ہوتا ہے، آر این اے داخل ہوتا ہے۔ اب آر این اے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی این اے، آر این اے یا میسنجر آر این اے، یہ جو تین لفظ ہیں یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔
بنیادی طور پر جو ڈی این اے ہے جو انسانی سیل کے اندر بھی موجود ہے، اس کے نیوکلس میں موجود ہے. ڈی این اے بنیادی طور پر کسی بھی سیل کے اندر ایک انسٹرکشن کٹ ہوتی ہے. انسٹرکشن کٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی کٹ یا ایک ایسا پرنٹڈ مٹیریل جو کہ جس کو ڈی کوڈ کرنا ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی انسٹرکشن کٹ ہے جس کے اندر اس سیل کے بارے میں تمام معلومات موجود ہیں کہ اس سیل کی سٹرکچر کیسی ہوگی، وہ کس چیز سے بنا ہوگا، وہ سیل کام کیسے کرے گا، اس کا بیہیویئر کیا ہوگا، اس کا جو نسل در نسل کا جو اس کا انہیریٹنٹ کریکٹر ہے، یعنی جو نسلوں میں ایک خصوصیات ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہیں یا چلتی ہیں، وہ کیا ہوں گی. یہ ساری چیزیں، یہ جتنی انسٹرکشنز ہیں وہ اس انسٹرکشن کٹ کے اندر ہوتی ہیں جو کہ ڈی این اے کے اندر موجود ہوتا ہے. بنیادی طور پر ڈی این اے ایک طرح کی ایک نقشہ ہے اس انسانی سیل کا جس کے مطابق اس سیل کی تعمیر ہوتی ہے. آر این اے جو ہے وہ ڈی این اے کی ایک بلو پرنٹ کاپی ہے، یعنی اس کی ہارڈ کاپی ہے ڈی این اے کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیسیکلی ڈی این اے اور آر این اے تقریباً ایک ہی چیز ہے، سٹرکچر کا تھوڑا سا فرق ہے، باقی دونوں کا کام ایک جیسا ہے. ڈی این اے آر این اے کے بعد ایک آتا ہے میسنجر آر این اے جو کہ بہت مشہور ہے. میسنجر آر این اے بھی اپنے نام سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ میسنجر آف آر این اے، یعنی کہ آر این اے کا کوئی میسنجر ہے، کوئی اس کا پوسٹ مین ہے، کوئی ڈاکیہ ہے، یا اس کا میسج لے جانے والی کوئی چیز ہے. تو یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ہم واپس آتے ہیں کہ جب وائرس انسانی سیل میں داخل ہوتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے. وائرس ایک پاورفل چیز ہے، ایک طاقتور چیز ہے. جب یہ انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ کمپلیٹلی اس سارے سیل کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے. وائرس کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ سیل کی جتنی مشینری ہے وہ اس کو ہائی جیک کرتا ہے، اس کو یرغمال بنا لیتا ہے. اس کی بہترین مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ جیسے کسی گھر میں کوئی بڑا طاقتور چور ہتھیار لے کے داخل ہو جائے. اب وہ چور جب کسی گھر میں داخل ہوگا تو ظاہر ہے وہ انلیگل داخل ہوگا، لیگل تو نہیں ہوگا، اور اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا. لوٹ مار کرنا، قتل عام کرنا، مار پیٹ کرنا، اس کا ایک مقصد بھی ہے. بالکل اسی طرح وائرس جب کسی سیل میں داخل ہوتا ہے تو وہ لیگلی داخل نہیں ہوتا، گو کہ اس کو سہولت کار یا کچھ سیلز کے حصے اس کو اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ بیسیکلی اس سیل کے اینیمیز میں ہی آتا ہے چونکہ وہ بیماری پھیلاتا ہے. اس لیے انسانی سیل میں داخل ہونے کے بعد آر این اے اب چونکہ یہ ایک طرح کی نیکڈ چیز ہے، یا اپنی بہت ساری پروٹینز کی جو سپائک پروٹینز، کچھ وال کے حصے یا جو اس کا انویلپ شیل ہے یہ باہر چھوڑ آتا ہے، کچھ حصہ ساتھ اس کے ہوتا ہے. اب جب یہ اندر داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے کے بعد یہ پورے سیل کی مشینری کو جب یہ کنٹرول کر لیتا ہے، کنٹرول کرنے کے بعد اس کے جو آبجیکٹیوز یا جو اس کے مقاصد اندر ہوتے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ یہ فوری طور پر ایک تو اپنے جسم کی ریپلیکیشن کی یا ملٹیپلیکیشن یا اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرنے کے لیے اپنی طرح کے بہت سارے اور بھی وائرس اس کے اندر بنائے. اب ایک تو وہ اپنا ہی جو سٹرکچر ہے اس کا جو آر این اے ہے اس کی کاپیز کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے لیے کچھ یہ انزائمز کا سہارا لیتا ہے جو اس کے ہیلپفل ہوتے ہیں، تو اس کی کاپیز شروع ہو جاتی ہیں. دوسری طرف جو اس کی باڈی ہے، سپائک پروٹین ہے، اس کا جو انویلپ وغیرہ ہے، اس کے لیے اس کو پروٹین چاہیے. وہ پروٹین بنانے کے لیے یہ سیل کے اندر کچھ انسانی سیل کے اندر بہت سارے ایسے ایریاز ہیں یا بہت سارا ایک پورے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک مشینری ہے سیل کی جو سیل کے زندہ رہنے کے لیے اور سیل کے لیے ہر طرح کے کام کرتا ہے. سیل کو یرغمال بنانے کے بعد اس کی مشینری کو اپنے قابو میں کرنے کے بعد یہ جو جینوم ہے یا جو آر این اے ہے، اس کے بعد یہ سیل کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ایک میسج کرتا ہے اپنے ہر سٹرکچر یا اپنے جسم کے ہر حصے کے بارے میں کہ اس کے لیے پروٹینز بنائی جائیں تاکہ وہ سٹرکچر یا اس کے جسم کے وہ اسے تیار ہو سکیں. آر این اے جو ایک میسج کنوے کرتا ہے یا میسج بھیجتا ہے سیل کی مشینری کو کہ میرے لیے اس طرح کی چیزیں کنسٹرکٹ کی جائیں، تیار کی جائیں، پروڈیوس کی جائیں. ان ڈپارٹمنٹس کو جاتا ہے، اس میسج کو آر این اے کہا جاتا ہے. میسج ہے کیا؟ بنیادی طور پر
یہ آر این اے کے جسم کے کسی خاص حصے کی ایک فوٹو کاپی کہہ لیں. آر این اے اپنے جسم کے کچھ حصوں کی، کچھ جینز کی یہ کاپیاں کرتا ہے. جس طرح اسپائک پروٹین کی ایک کاپی کرتا ہے، وہ ایک طرح کی فوٹو کاپی ہے. وہ فوٹو کاپی سیل کے رائبوزومز کو جاتی ہے. اب رائبوزوم سیل کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پروٹین پروڈیوس کرتا ہے، بلکہ اس طرح کہنا چاہیے کہ وہ پروٹین بنانے کی ایک فیکٹری ہے. یہ جو رائبوزوم سیل کے اندر پروٹین بنانے کی فیکٹری ہے، اس کو جب یہ میسج آتا ہے تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. اس میسج کو یہ ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد اس کی جو ریسیپی اس کے اندر ہوتی ہے، سیل سارا ایک یرغمال کے کیفیت میں ہے، اس کے قابو میں ہے، تو وہ اوبے کرتا ہے سارے آرڈرز کو. تو رائبوزوم اس مسنجر، اس میسج جو مسنجر آر این اے ہے جو اس کے پاس آتا ہے، وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کے مطابق، ہدایات کے مطابق پروٹینز کی پروڈکشن شروع کرتا ہے، سنتھیسس کرتا ہے. اب وہ جب وہ پروٹین بناتا ہے فزیکلی، تو وہ پروٹین جب بنتے بنتے اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، تو وہ جو اسپائک پروٹین والا مسنجر آر این اے ہے وہ بالکل اسپائک پروٹین کی طرح کی چیز بناتا ہے. اسی طرح وائرس کے جو باقی جسم کے حصے ہیں ان کے بھی اسی طرح کے میسنجر آر این اے جو جینز جاتے ہیں، وہ مختلف سیلز کے ایریا سے اسی طرح کا ہی کام لیتے ہیں، تاکہ الٹیمیٹلی وائرس اپنی پوری سٹرکچر بنا سکے. ایک طرف تو وہ اپنے جینوم کی فوٹو کاپی کر رہا ہے، دوسری طرف اپنی باڈی کے لیے پروٹینز بنا رہا ہے، اور اپنی جو فوٹو کاپی کرتا ہے اس کی پروٹین کی، وہ بھی پروٹین کا ہی مٹیریل ہے، پروٹین کے بنا ہوا مٹیریل اس کا، تو اس کی باڈی اور اسی طرح کی سٹرکچر. تو الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جو اس کی پروٹین، ایک تو آر این اے جو اپنی ریپلیکیشن کرتا ہے، اپنی فوٹو کاپیز کرتا ہے اس کے پروٹین، اور اس کے جسم کے جتنے اس کے جسم کے جتنے پروٹینز ہیں، جس میں اس کے انویلپ ہے، اس کے ٹاپ پہ انویلپ پروٹینز ہیں، اس کے اندر میٹرکس پروٹین ہے، اسپائک پروٹین ہے، یہ ساری سیل سے بنواتا ہے. اب اس میں جو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وائرس یہ سارا کام سیل سے لیتا ہے. وائرس کی یہ جتنی تعمیر و ترقی ہوتی ہے کہ ایک تو وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 اپنے آپ کو اپنا نمبر انکریز کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی باڈی کا اسٹرکچر بھی بنا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سیل ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سیل انسانی جسم کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک یونٹ ہے. تو جب وائرس اس کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ جب توڑ پھوڑ شروع ہوتی ہے، تو سیل آٹومیٹیکلی ایک سسٹم کے تحت باقی باڈی کو سگنل کر رہا ہوتا ہے. وہ باقی باڈی کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کا ایک مسئلہ درپیش ہے، اور باقی باڈی کو اس کے بارے میں کچھ ڈیفینس کرنا چاہیے. اور انسانی جسم کا جو ڈیفینس سسٹم ہے اس کو امیون سسٹم کہتے ہیں، جو کہ پورے جسم کو واچ کرتا ہے اور اس کے اندر ساری ایکٹیویٹیز کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جیسے ہی کسی جگہ کوئی جسم کے کسی سیل کو یا حصے کو تھریٹ آتی ہے تو وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، چارج ہو جاتا ہے. تو جب یہ وائرس انسانی سیل کے اندر اپنی ملٹیپلیکیشن کر رہا ہوتا ہے، اپنی باڈی بنا رہا ہوتا ہے، تو یہ سارے سگنلز انسانی جسم کو جا رہے ہوتے ہیں، اور انسانی جسم ان کے مطابق امیون سسٹم جو ہے، انسانی جسم کا امیون سسٹم اس کے مطابق تیاری کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب اسپائک پروٹین جب وائرس اپنا میسنجر آر این اے رائبوسومز کو بھیجتا ہے کہ تم اسپائک پروٹین کے امینو ایسڈ یا پروٹینز بناؤ، اور جب رائبوزوم وہ بنا لیتا ہے، وہ سٹرکچر سامنے آتا ہے، اور اس کا کچھ حصہ اس سیل کی باؤنڈری تک چلا جاتا ہے، اسی اسپائک کی طرح جس طرح کے وائرس کے اوپر ہوتا ہے. تو چونکہ اسپائک پروٹین جو ہے ایک اینٹیجن ہے باڈی کے لیے، یعنی ایک دشمن ہے اور ایک انوانٹیڈ چیز ہے یا ایک انٹروڈر ہے، تو باڈی اس کو ایز اے فارن مٹیریل ہی لیتی ہے، اور وہ باڈی کا امیون سسٹم اس کے خلاف ایکٹیویٹی شروع کر دیتا ہے. باڈی کا جو امیون سسٹم اور ایک سیپریٹ پورا ایک نیٹ ورک ہے جس میں سیلز ہیں، سیلز آگے پروٹینز بناتے ہیں، تاکہ آئندہ اگر وہ سیل یا وہ وائرس یا وہ اینٹیجن یا وہ دشمن انسانی جسم میں داخل ہو تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے. سارا جو عمل ہے وائرس کا انسانی جسم میں سیل میں داخل ہونا اور اس کے بعد یہ ساری جو ایکٹیویٹیز کرنا، یہ ایک سٹوری لگتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. یہ سائنٹیفک نالج ہے، بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں یہ ساری چیزیں ویریفائڈ ہیں،
اور انہی کو استعمال کر کے سائنس ڈیولپمنٹ کرتی ہے، ویکسین بناتی ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو مینیپولیشن ہوتی ہے وائرسز کی، جینیٹک مٹیریل کی، اس کے بہت سارے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں، اور اس پہ بھی کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے. اب جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس ساری ڈیبیٹ کے اندر، اس ڈسکشن کے اندر، وائرس انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے اور انسانی جسم سے ہی اپنی سٹرکچر بنواتا ہے، اور خاص کر سپائک پروٹین بناتا ہے. اور وہ جو سپائک پروٹین ہے وہ جب انسانی جسم میں سامنے آتی ہے تو اینٹی باڈیز بنتے ہیں. ویکسین کیا ہے؟ ویکسین اسی عمل کو، یہی جو فینامینا ہے، ویکسین والے استعمال کرتے ہیں. اسی سپائک پروٹین کو وہ ایز اے ویکسین ٹول یوز کرتے، اور جب وہ انسان میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ انسانی جسم اسی طرح بیہیو کرتا ہے جس طرح کہ وہ وائرس کے خلاف بیہیو کرتا ہے. اس کو آسان لفظوں میں ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وائرس کی جگہ ویکسین جو ہے وہ وہی سپائک پروٹین کا ہی مٹیریل لے کے سیل میں جاتی ہے. سیل اس کو جب دیکھتا ہے تو وہ اس کو وائرس ہی سمجھتا ہے، وہ اس کو وائرس کا ہی مٹیریل سمجھتا ہے، اور اس کے خلاف وہ اپنی ایکٹیویٹی کرتا ہے. اس کی ایکٹیویٹی ایگزیکٹلی وہی ہے کہ وہ رائبوزومز پروٹینز بناتا ہے، اور وہ پروٹین جو ہے نا وہ سپائک پروٹین کی سٹرکچر بناتے ہیں، اور وہ سٹرکچر جب سیل دیکھتا ہے تو وہ اینٹی باڈیز بناتا ہے اور اپنے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرتا ہے. تو میسنجر آر این اے بنیادی طور پر آر این اے کی ایک فوٹو کاپی ہے، اور یہ ٹیمپوریری فوٹو کاپی ہے. آر این اے جب یہ کاپی بھیجتا ہے تو اس کاپی پہ کام ہونے کے بعد یہ کاپی ڈسکارڈ ہو جاتی، لیکن چونکہ یہ کاپی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہوتی ہے اور اس پہ عمل ہو چکا ہو، جو اس کے اندر جو انسٹرکشنز ہیں یا اس کے اندر جو ریسیپی ہے اس کے مطابق رائبوزومز کا وہ مخصوص حصہ جو پروٹینز بناتا ہے وہ پروٹین بنا چکا ہوتا ہے، اور انسانی جسم اس کو ریسپانس کرتا ہے. تو میسنجر آر این اے کی بہت اہمیت ہے، چونکہ آگے ہم جب ڈسکس کریں گے کہ ویکسینز کیسے بنتی ہیں، فرسٹ جنریشن کی ویکسین میں کیا مٹیریل استعمال ہوا اور انہوں نے سپائک پروٹین کے اس فینامینا کو کیسے استعمال کیا. اسی طرح سیکنڈ جنریشن کے اندر ایسٹرازینیکا، سپوٹنک اور جانسن ان لوگوں نے جو ویکٹر ویکسین بنائی وہ کیا ہے. تو یہ ساری چیز ہم آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے.